بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم سامعین کرام، بزرگان عظام اور خواتین اسلام، سب سے پہلے رب دو جہاں مالک ارض و سما کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی بیان ہو، جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مجتبی رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس عنوان کے تحت میں بات کروں گا وہ عنوان ہے شب برات کی حقیقت. چونکہ یہ عربی کا 8واں مہینہ چل رہا ہے، شعبان جس کو کہتے ہیں، شعبان، اس کے بعد رمضان ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عنایت فرمائے. تو شعبان کے اس مہینے میں 15 تاریخ کو، 15 شعبان کو شب برات منائی جاتی ہے. اب شب برات کہہ لیجئے یا مردوں کی عید کہہ لیجئے، ہے نا، یا لیلۃ البرات کہہ لیجئے، سارے نام اسی کے ہیں، شب برات، لیلۃ البرات، مردوں کی عید وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں، جو مہینہ یہ چل رہا ہے رمضان سے پہلے، یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. اس سلسلے میں
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام کے اندر حدیث ذکر کی ہے، حدیث نمبر 2431 حدیث نمبر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ اسے گویا رمضان سے ہی ملا دیا کرتے تھے، یعنی اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے شعبان کے مہینے میں کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ بالکل رمضان سے ملا دیں گے، ملا دیا کرتے تھے، یعنی روزہ پے در پہ روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ نفلی روزے کسی اور مہینے میں اتنا رکھتے ہی نہیں تھے۔ رمضان کے روزے تو فرضی ہوتے ہیں، وہ تو ہر کوئی رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے، لیکن رمضان سے ہٹ کر نفلی روزے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے میں رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے سب سے زیادہ روزے۔ یہاں ایک کنفیوژن میں دور کر دوں پہلے ہی صحیح، حالانکہ اس کی بات بعد میں آئے گی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں 15 شعبان کی بات کر رہا ہوں یا شب برات کے بعد دوسری صبح جو روزہ رکھتے ہیں اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، مہینے کا مطلب 1 سے لے کر لاسٹ تک اس طرح روزے رکھتے تھے پے در پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ۔ اچھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے کیوں رکھتے تھے، اتنے زیادہ روزے اس مہینے میں کیوں رکھتے تھے؟ تو یہ سوال ہم حدیث سے لیتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، کتاب الصیام حدیث نمبر 2359۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے بھی تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ روزے تو فرض نہیں ہیں اس مہینے میں، آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں، مگر اتنے زیادہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل اس مہینے میں انسان کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ناٹ 15 شعبان ہے نا، صرف 15 شعبان کی بات نہیں چل رہی یہاں پر، یہاں بات چل رہی ہے مہینے کی۔ اس مہینے میں، اس منتھ میں، عربی کے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں انسان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے، میرا یہ سوچنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ یہاں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے جو یہ اعمال ہوتے ہیں نا، جو لکھے جاتے ہیں، ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، یہ روزانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کب پیش کیے جاتے ہیں؟ صبح و شام، نماز عصر اور نماز فجر کے وقت میں، نماز عصر میں اور نماز فجر کے وقت میں صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میری کوئی بات الحمدللہ یوں ہی نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث ذکر کی ہے، حدیث نمبر ہے 555، اور صحیح مسلم کے اندر 632 حدیث نمبر، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بطور دلیل۔ اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہماری مسجد کے اندر کتب ستہ رکھی ہوئی ہے میرے رائٹ سائڈ میں۔ کوئی بھی بات اگر شیطان شک میں ڈالے کسی کو، میں نے جو بتائی وہ اٹھا کر وہاں دیکھ سکتا ہے، من وعن وہ چیز وہیں پر مل جائے گی جو حدیث نمبر میں بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے نام اعمال ہفتے میں 2 دن بھی پیش کیے جاتے ہیں، روزانہ صبح و شام، نماز عصر اور نماز فجر کے وقت میں بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہفتے میں بھی 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر ہر جمعرات کو۔ اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام کے اندر حدیث ذکر کی ہے، حدیث نمبر ہے 747، حدیث نمبر 747، ترمذی کتاب الصوم کی حدیث۔ ہفتے میں 2 دن ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور میں نام اعمال جو ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دن کی بات بھی ہوگی، دن میں 2 ٹائم، ہفتے میں 2 دن،
اور اسی طریقے سے سالانہ یعنی سال میں ایک مرتبہ اور اللہ کی بارگاہ میں نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں ماہ شعبان میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے روزہ رکھیں, لیکن اگر یہ خدشہ ہو کہ اس مہینے کے اندر میں کثرت سے روزہ رکھوں گا تو اس کا ایفیکٹ رمضان والے روزوں پر پڑے گا, میں پہلے ہی کمزور ہو جاؤں گا, رمضان کے آنے سے پہلے ہی میں ویک ہو جاؤں گا, تو آدمی کو چاہیے کہ ابتدائی شعبان میں روزہ رکھ لے اور آخر میں روزہ نہ رکھے تاکہ وہ فٹ رہے رمضان کے روزوں کو رکھنے کے لیے. یہ تمہیدی باتیں تھیں اور اس لیے بیان کرنا ضروری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے. یہ تو بات ہو گئی. اب ذرا ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں. میرا موضوع کیا ہے؟ شب برات کی حقیقت. اور اس موضوع کے بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ بات بہت ہی اہم ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں. بہت اہم باتیں ہیں اور سوال کے انداز میں ایک ایک پوائنٹ کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ کو اختصار کے ساتھ ہم سمجھیں گے. اسی لیے آپ دل اور دماغ دونوں میری طرف متوجہ رکھیے تاکہ ہر بات جو ہے آپ کے دل تک پہنچ سکے. شب برات, سب سے پہلے اس ورڈ پر ہم بات کرتے ہیں. شب برات آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے, میں نارمل بات کر رہا ہوں, آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کی ہیں عربی میں, عربی زبان تھی. قرآن مجید کس میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں. اور شب برات جانتے ہیں فارسی ورڈ ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شب برات جو ہے فارسی ورڈ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فارسی نہیں بولتے تھے, نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نام ہے کوئی فارسی میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے. آخر یہ چیز فارسی میں کیسے ہو گئی؟ ہم مسلمانوں کی عید دیکھتے ہیں تو عید الفطر, فطرے والی عید, عید الاضحیٰ, قربانی والی عید, بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی لنک ہے. مگر یہ شب برات فارسی ورڈ, شب مانے رات ہوتا ہے, برات عربی میں بھی استعمال ہوا ہے, بات نہیں ہے, لیکن شب جو ہے اکثر و بیشتر فارسی ورڈ ہے. تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ اسلامک نہیں بلکہ کسی نے بنائی ہے. بنانے والے نے خیال نہیں کیا کہ میں کیسے بنا رہا ہوں, اس لیے پکڑا گیا. شب برات ہے نا, شب برات 15 شعبان کو مناتے ہیں. پہلے بتا دوں میں, 15 شعبان کو منایا جاتا ہے. 15 شعبان کو. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ نفرت کرنے والی رات. نفرت کرنے والی رات, اسلام کے اندر سب محبت ہی محبت ہے. یہ نفرت کرنے والی رات الگ سے جو ہے بنایا گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ مناتے ہیں اگر ان سے پوچھو کہ یہ بھائی شب برات بیزارگی والی رات, نفرت والی رات, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہیں گے دراصل گناہوں سے نفرت والی رات, یعنی ہم اس رات میں گناہوں سے نفرت کرتے ہیں, دور رہتے ہیں. تو میں کہوں گا پھر ساری زندگی خالی ایک ہی رات, سال بھر میں خالی ایک ہی رات ہے گناہوں سے دور رہنا, باقی دنوں میں گناہوں سے دور رہنا نہیں ہے. خالی ایک رات متعین کر کے اس رات آپ گناہوں سے دور ہو جاؤ تو کافی ہے, ساری زندگی گناہوں سے دور رہنا نہیں ہے. یہ تو ہو گئے اس ورڈ کے بارے میں بات, شب برات کے بارے میں, اس لفظ کے بارے میں نے گفتگو کی. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کیا شب برات کو جاگنا جیسے عام طور سے ہوتا ہے, آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, مجھے سمجھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شب برات کو پوری رات جاگتے ہیں, پہلا عمل پوری رات جاگتے ہیں. اس میں کیا کیا کرتے ہیں وہ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا شب برات کو, ویسے تو شب برات ہی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے ورڈ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں, شب برات کو رات جاگ سکتے ہیں؟ شب برات کو رات جاگنا صحیح ہے یا نہیں؟ قبرستان جانا صحیح ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے جو ہر کوئی چیخ چیخ کر بیان کرتا ہے. اس واقعے کو غور سے سنیے. دراصل یہی واقعہ حقیقت کو واضح کرتا ہے. یہی واقعہ, اسی واقعے کو نہیں سمجھیں گے تو غلطی پر ہو جائیں گے, اسی واقعے کو سمجھ لیں گے تو آپ انشاءاللہ حق پر ہو جائیں گے. یہی ایک واقعہ آپ کو حق پہچاننے کے لیے کافی ہے. خالی ایک واقعہ, یہ واقعہ میں سناتا ہوں.
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو کتاب الجنائز کے اندر حدیث نمبر 974 پر ذکر کیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کو بیان کرنے والی ہیں. وہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے. کب کا؟ ایک دفعہ کا. 15 شعبان کا نہیں، شعبان کے مہینے کا نہیں، کسی مہینے کا ہو، کوئی ذکر نہیں. کس مہینے کا اللہ بہتر جانتا، یا وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جانتی تھی جنہوں نے بیان کیا، مگر کسی رات کا نام نہیں لیا، کسی دن کا نام نہیں لیا، کسی مہینے کا نام نہیں لیا، کسی سال کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا ایک دفعہ کا ذکر ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، میری باری تھی، اس رات میری باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میرے حجرے میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے جوتے وغیرہ نکالے اور پھر اس کے بعد میرے بازو میں لیٹ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے. پوائنٹ غور کرو، سوچو، رات نہیں جاگ رہے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی تیاری کر رہے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازو میں آ کر کے لیٹ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے. اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آہستہ سے جوتے پہنے، چادر لی، دروازہ ہلو سے آہستہ سے کھولا، باہر نکلے، پھر ویسے ہی ہلکے انداز میں بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں تو جاگ رہی تھی، میں نے کیا کیا، میں بھی اٹھی، میں بھی اپنے کپڑے ٹھیک کیے، چادر وغیرہ لپیٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیچھا کرنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے جا رہی. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے ہیں، جنت البقیع قبرستان. میں نے دور سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت البقیع میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائی، دعا کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے. 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائی اور دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹے وہاں سے تو میں اس سے پہلے جلدی کہیں میں پکڑی نہ جاؤں، جلدی کیا نام ہے حجرے کے اندر آ کر بستر پر جو ہے لیٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پیچھے آئے، لیٹے. اب چونکہ میں جلدی آئی تھی اس لیے میری سانس جو ہے پھولی ہوئی تھی. آدمی جب جلدی کہیں چلتا ہے تو سانس پھول جاتی ہے، میری سانس جو ہے پھولی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ حالت تمہاری، حقیقت بتاؤ کیا بات ہے. تو میں کچھ نہیں بولی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم بتاتی ہو یا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے؟ تم نہیں بتاؤ گی تو حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا، وہی کے ذریعے سے بتاؤ تو کیا بات ہے، ایسی حالت تمہاری کیسی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سب کچھ بتا دیا کہ آپ ایسا نکلے تھے تو میں بھی پیچھے گئی تھی اور سب کچھ میں نے دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مجھے جو محسوس ہوا تھا پیچھے وہ تم ہی تھی میرے پیچھے، ہے نا. اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے، تمہارے ساتھ ناانصافی والا کوئی معاملہ کریں گے؟ یعنی میں تمہاری باری ہو کر میں کسی اور بیوی کے پاس جا سکتا ہوں، ایسا تم سوچ سکتی ہو؟ غلط بات. ایسا اللہ اس کے رسول کر ہی نہیں سکتے. اللہ اس کے رسول کسی کے ساتھ ناانصافی کر ہی نہیں سکتے. دراصل دیکھو حقیقت کیا تھی عائشہ، میں تم کو اب بتاتا ہوں. حقیقت یہ تھی کہ جب حجرے میں آیا، تمہارے بازو میں لیٹا تو جبریل آئے. اب تم نے اضافی کپڑے اتارے ہوئے تھے، میرے ساتھ تم لیٹی ہوئی تھی، اسی لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اندر نہیں آئے. مجھے باہر سے ہلو انداز میں ہلکے سے پکارا تو میں نے ہلکے سے ان کے انداز کا جواب دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا، مجھ سے کہا کیا نام ہے کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ جنت البقیع چلیے، قبرستان والوں کے لیے، مردوں کے لیے آپ دعا کیجیے. اس لیے میں وہاں پر گیا اور میں نے ان کے واسطے دعا کی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ ساری باتیں سنی تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کے واسطے دعا کرنا چاہوں، میں کبھی اگر قبرستان جاؤں، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کبھی کبھار، زیادہ نہیں، زیادہ قبرستان اگر عورت جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. کبھی کبھار بطور عبرت، بطور نصیحت جا سکتی ہے عورت. پوچھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر میں کبھی جاؤں قبرستان اور میں ان کو دعا دینا چاہوں، ان کے واسطے دعا کرنا چاہوں، جیسے آپ ابھی دعا کر کے آئے، میں ان کے واسطے دعا کرنا چاہوں تو کیا کہوں؟
میں قبرستان کی زیارت کے لیے جاؤں اور ان کے واسطے دعا کرنا چاہوں تو میں کیا کہوں, کیا لفظ استعمال کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون. یہ دعا تم پڑھو. تو قبروں کی زیارت کی یہ دعا ہے. یہی دعا صحیح مسلم کے اندر اور ابو داؤد کے اندر تھوڑے مختلف الفاظ کے چینجنگ کے ساتھ موجود ہے, تھوڑے مختلف انداز کی چینجنگ کے ساتھ سیم دعا. یہ حدیث یہیں پر ختم ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ حدیث یہیں پر ختم, یہ واقعہ یہیں پر ختم. اس واقعے کے اندر نہ 15 شعبان کا ذکر ہے اس واقعے کے اندر, بلکہ یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور جب قبرستان سے واپس آئے تب بھی سو گئے, رات نہیں جاگی اور نہ رات جاگنے کا کوئی پلان تھا. اگر رات جاگنے کا پلان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بستر سے اٹھ کر کے جاتے نہیں, پھر آ کر بستر پر پہنچتے نہیں, اور نہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر آ کر سوتی اگر رات جاگنے کی بات ہوتی تو. لیکن لوگوں نے کیا کیا, کیا ہوتا معلوم؟ اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں نا سچ مچ کہ یہ چیز ہے, اس کی دلیل آسانی سے مل جاتی. عید کی خوشی ایسے منانا, بقرہ عید کی خوشی ایسے منانا, ہر چیز مل جائے گی. لیکن جو چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں, کیا کیا جب لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ بھائی آپ اسلام بول کر کے ایسا کرتے ہو, اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو سوچنے لگے اب اس کی دلیل کہاں سے لانا. تو گھسیٹ گھسیٹ کر کے ڈھونڈ کر کے جو آیتیں جو احادیث کسی اور چیز کے بارے میں تھی اس کو لا کر فٹ کرنا شروع کیا. دیکھو حدیث میں ہے ایسا, قرآن میں ہے ایسا. لیکن چور کتنی بھی ہوشیاری سے چوری کرے پکڑا تو جاتا ہی ہے, پکڑا تو جاتا ہی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث, یہ واقعہ یہیں پر ختم ہے. یہ واقعہ بالکل صحیح ہے, صحیح مسلم کی حدیث. لیکن لوگوں نے کیا کیا, اب اس میں ایڈ کیا. اس واقعے میں کیا ایڈ کیا؟ وہ ایڈ والی بات جو ہے نا, جو لوگوں نے ملایا, ترمذی کے اندر موجود ہے. ترمذی کے اندر, ترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 739 حدیث نمبر, ترمذی کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے نا, یعنی ایڈ دیکھو کس طریقے سے کیا واقعے میں, اپنی طرف سے ملایا اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے کہ دیکھو دلیل ہے حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آئے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا کہ آپ ایسا گئے تھے تو میں بھی پیچھے پیچھے گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا, کہا کہ دیکھو عائشہ, اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ 15ویں رات کی شعبان کو, یعنی شعبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ آتا ہے اور قبیلہ بنو کلب, اس وقت بنو کلب ایک قبیلہ تھا, وہ لوگ جانور بہت زیادہ پالتے تھے, بکریاں بہت ہوتی تھیں ان کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ ایڈ کر دیا اس میں, 15 شعبان کا لفظ ایڈ کیا, اور یہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنا زیادہ لوگوں کو اجر و ثواب دیتا ہے, مغفرت فرما دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, اس میں ایڈ کر دیا. اب آپ کہیں گے ایڈ کیسے کر دیا؟ امام ترمذی نے تو خود حدیث کے اندر ذکر کیا ہے نا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد وہی نیچے ہی حدیث لکھی, اس کے نیچے ہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے. یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب آپ پھر ایک سوال کریں گے, جب وہ حدیث صحیح نہیں تھی تو پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھی کہیں کو؟ بھائی لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. دراصل ہم سے کہیں زیادہ ہوشیار محدثین تھے, ہم اپنے آپ کو بڑا ڈھیر ہوشیار بنتے, خالی پیلے ایسا بولتے ارے ان کو لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ بیوقوف تھے لکھ کر کے, جنہوں نے امت کو راہ بتلائی ہو, ہے نا, احادیث کو جمع کیا ہو, ان کے دماغ کا کیا کہنا. ان لوگوں نے حدیث اس لیے لکھی تاکہ کل کے دن کوئی یہ آدمی نہ کہے کہ ایک حدیث اور بھی ہے مگر امام ترمذی لکھے نہیں, بھول گئے تھے. اسی لیے لکھا اور کہا کہ یہ حدیث لکھ کر کے میں بتلا رہا ہوں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, لیکن حدیث بول کر کے مشہور لوگوں میں ضرور ہے, مگر یہ حدیث نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ ایسا بول کر کے حدیث بولی جاتی مگر یہ حدیث غلط ہے. صحابہ میں نہیں لیکن تابعین میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اپنے بچوں کو خالی غلط احادیث بتاتے تھے, مطلب ضعیف حدیث یاد کرواتے تھے, بولتے تھے یہ ضعیف حدیث یاد کرو. ضعیف حدیث کا ذخیرہ ان کو یاد کرانے کے بعد کہتے تھے بیٹے
اتنی ساری حدیثیں جو میں نے تم کو یاد دلائی ہیں نا، یہ ٹوٹل رانگ حدیثیں. ان کے علاوہ جو تم کو حدیث ملے گی نا وہ صحیح ہوگی. تم رانگ جان لو، اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں سب رائٹ ہوں گے. یہ طریقہ کار تھا ان کا، ہے نا، اپنے بچوں کو تربیت دینے کا، سمجھانے کا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اس لیے ذکر کی تاکہ لوگوں کو پتا چلے. ایسا نہیں کہ محدثین کو پتہ نہیں تھا، محدثین کو معلوم تھا یہ حدیث ایسا مشہور ہے بول کر کے، مگر صحیح نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا، یہ جو جاگنے والی بات ہے نا بالکل رانگ ہے. کسی صحیح حدیث کے اندر ضعیف روایتیں، بنائی ہوئی روایتیں، اپنی طرف سے من گھڑنت باتیں، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اور وہی ساری باتیں آج لوگ ممبروں محراب سے بیان کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں بڑی سچی بات بیان کر رہے ہیں. رو رو کر، آنسو بہا کر بیان کرتے ہیں کہ شب برات میں یہ ہوتا، شب برات میں وہ ہوتا. وہ ساری کی ساری روایتیں محدثین کی نظروں میں ضعیف اور موضوع ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتلا دوں، جو لوگ مسلکوں کو مانتے ہیں نا کہ میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، رب کعبہ کی قسم کوئی بندہ یہ جا کر بتائے کہ کسی امام نے شب برات منائی ہو. کسی امام نے شب برات نہیں منائی، نہ شب برات منانے کے لیے کہا. لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے من گھڑنت موضوع باتیں بنا کر عوام کو سمجھانا شروع کر دی، اور عوام نے سمجھ لیا یہی سب کچھ. تو رات جاگنا بالکل غلط. حدیث سے پتہ ہی نہیں چلتا، صحیح حدیث سے کچھ نہیں معلوم. جو واقعہ بیان کرتے ہیں رات جاگنے کے تعلق سے، اسی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، سونے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور آپ قبرستان گئے، وہاں سے واپس آئے، پھر بستر پر ہی آئے، جاگے نہیں. پھر اس سے جاگنے والی کہاں سے بات مل گئی، ہے نا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سو رہی تھی، بستر پر تھی. چلیے ایک بات تو ہو گئی. چلیے دوسری بات چلتے ہیں. اب 15 شعبان کی رات کو تو جاگنا نہیں ہے، لیکن صبح کو روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا، یہ بھی ایک بات ہے نہیں. صبح کو روزہ بھی رکھتے ہیں نا. تو صبح کے روزے کی ذرا بات کر لیتے ہیں. ایک موضوع روایت بیان کرتا ہوں، موضوع بنائی ہوئی روایت، یعنی لوگوں نے بنا لی ہے، بنا لی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بنائی ہوئی حدیث ہے، لوگوں نے بنا لی. کیا بنائی؟ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کرو، یعنی رات میں نفل پڑھو، اور اگلے روز کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ آسمانی دنیا پر آ کر فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اس کو شفا دوں. اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا رہتا. کب؟ 15ویں شعبان کی رات کو، ہے نا. تو اللہ آتا ہے، اللہ آفر دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگے میں دوں، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، کاش کہ ہم تمام لوگ احادیث کو پڑھتے. یہ سارے خرافات جو ہمارے معاشرے میں اندر ہے نا، ہمارے اندر گمراہیاں اسی وجہ سے کہ ہم قرآن حدیث پڑھتے نہیں. ہم لوگوں نے یہ ڈپارٹمنٹ پورا علماء کو اٹھا کر دے دیا، بس یہ آپ ہی لوگ کا جاننا، بس ہم تو آپ کا دامن پکڑ کر چلے جائیں گے جنت میں. اتنا آسان سمجھ لیے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرے گا کہ دنیا کے معاملے میں دماغ استعمال کرتے تھے، دین کے معاملے میں آپ کی دماغ کہاں چلی جاتی تھی، عقل کہاں گھاس چرنے چلی جاتی تھی. آپ نے اچھے طریقے سے اپنے دماغ کا استعمال نہیں کیا، اللہ نہیں سے پوچھے گا، سوال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ آفر جو بتایا جاتا ہے نا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، یہ آفر اللہ کی طرف سے ہر رات ہوتا ہے. ہر رات، ہر دن تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، جیسا کہ وہ شان کے لائق ہے، جیسا اس کو آنا چاہیے، اس کی مرضی اپنی شان کے مطابق اللہ آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے اور آفر دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے، ہے کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرے، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا جو مجھ سے طلب کرے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ حدیث بھی بتلا دوں تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ ارے یہ تو اپنی طرف سے بتا دیے. صحیح بخاری کے اندر 1145 حدیث نمبر، صحیح مسلم کے اندر 758 حدیث نمبر، وہاں اٹھا کر دیکھ لو. ہر رات یہ ہوتا ہے. اب اگر رات اس وجہ سے جاگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے تو ہر رات جاگیے پھر، کیونکہ یہی معاملہ ہر رات ہوتا ہے. پھر کسی دن آپ کو سونا نہیں ہے، آپ سو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کو آفر اس رات مل رہا ہے وہی آفر آپ کو ہر دن مل رہا ہے، ہر رات، سال کے 12 مہینے وہی آپ کو آفر مل رہا ہے. پھر آپ ایک دن بھی نہیں سونا، جاگتے رہنا. خالی دن میں سونا تو سو لینا والا، رات میں آپ کو جاگتے رہنا پڑے گا. چلیے تو شعبان 15 شعبان کی صبح کو روزے نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں خصوصی طور سے کہ آدمی میں رات میں جاگا تھا میں روزہ رکھوں گا. رات میں جاگنا بھی غلط، صبح کو روزہ رکھنا بھی غلط. اب ایک چیز اور بھی، ایک اور کنفیوژن شب برات کے تعلق سے،
کیا شب برات فیصلوں والی رات ہے؟ سنتے ہوں گے لوگ بیان کرتے شب برات وہ رات ہے جس میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر لوگوں کی عمر لکھی جاتی ہے، اس کے اندر لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، موت زندگی لکھی ایسا بیان کرتے جھوٹی جھوٹی باتیں. کون سمجھا رہے جانے کو؟ چیخ چیخ کر بیان کرتے اس چیز کو. شب برات فیصلوں والی رات ہے. پورے قرآن میں شب برات کا لفظ ہی نہیں ہے نا، لیکن کیا کرتے اب اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے ایڈ کرتے قرآن کی آیتوں کو. کیا بولتے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے شب برات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. کہاں کیا بھائی؟ دیکھو سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں. اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو جو اس میں رات کا تذکرہ نا کہ جس رات میں مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، وہ ہے شب برات. وہ شب برات ہے. اللہ اکبر. یہ جھوٹ کی انتہا ہے اور بیوقوفی اور بے علمی کی انتہا ہے. قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کس سے ہوتی معلوم؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، یہ سب سے بہترین تفسیر ہے. اس کے بعد اگر کوئی درجہ آتا ہے تو قرآن کی تفسیر حدیث سے. اس کے بعد اگر کوئی درجہ آتا ہے تو قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے یا صحابہ کے عمل سے، اسٹپ بائی اسٹپ. تو قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ہوتی ہے قرآن کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے. چلو اللہ نے قرآن کو کس رات میں نازل کیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. یہاں تو صرف اللہ نے کہا لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے. اب یہ بابرکت رات سے مراد کون ہے؟ کس بابرکت رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر کب آتی بھائی؟ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں. قرآن نے خود اعلان کر دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات نہیں بلکہ لیلۃ مبارکہ سے مراد قدر والی رات ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے. اور جہاں تک تم کہتے ہو کہ شب برات میں فیصلہ کیا جاتا کون کتنا زندہ رہے گا، کون کیا کھائے گا، کتنی روزی ملے گی، کیا کرے گا، وہ بھی غلط. اللہ نے سورۃ القدر کے اندر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس ایک رات کی عبادت. اور اللہ نے یہ بھی کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح یعنی جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں. فجر تک یہ وقت رہتا ہے، ہر کام کا فیصلہ اسی رات بھی کیا جاتا ہے. اور وہ رات کون سی ہے؟ شب قدر، لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر. تو یہ جھوٹی جھوٹی باتیں قرآن کے سامنے نہیں چلیں گی. لیلۃ مبارکہ جو بیان کرتے ہیں نا، یہ قدر والی یہ مبارک رات سے مراد شب برات ہے، بالکل غلط. اس سے شب برات نہیں، لیلۃ القدر مراد ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالی نے قدر والی رات میں نازل کیا ہے. اور قدر والی رات جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر یہ بھی کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے. بات فائنل ہوگی، رمضان کے مہینے میں رب ذوالجلال نے نازل کیا ہے. تو یہ جو بات بیان کرتے ہیں نا کہ شب برات فیصلہ، غلط. قرآن نے خود اس کو جھٹلا دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، غلط میسج، غلط پیغام عوام کو دیتے ہو. چلیے وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے. ایک چیز اور بھی، کیا شب برات کو مردے یعنی ان کی روحیں گھر کو آتی ہیں؟ یہ تو بہت ڈینجر مسئلہ ہے نا. یہ بڑا ڈینجر مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے یہ عقیدہ بنائے ہوئے رہتے ہیں کہ ہمارے ابو جی، ہمارے امی جی، ہمارے فلاں شب برات کو گھر کو آتے
ہے نا گھر کو صاف ستھرا رکھنا, جو چیز وہ لوگ من پسند کھاتے تھے وہ بنا کر رکھنا. حتیٰ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سگریٹ کی پیکٹ اور شراب کی بوتل بھی رکھ دیتے, اگر ان کو پسند تھی تو وہ بھی رکھ دیتے. جی ہاں پسند تھا نا ابو جی کو, اس لیے اس کا بھی انتظام کر دیتے. قرآن کیا کہتا ہے وہ تو سنو, قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے. قرآن نے کیا کہا, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 100 ہے. اللہ نے کہا مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کی روحیں قیامت کے دن تک دنیا میں نہیں آ سکتی روحیں. اللہ نے قرآن میں کہا. اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں آتی جی آتے, وہ کبھی مکھی کی شکل میں آتے, کبھی تتلی کی شکل میں آتے, کبھی مچھر کی شکل میں آتے, مگر آتے. ان کو کیسے پتا وہ مچھر جو آ رہا ہے یہ ابا جی ہمارے ہوتے؟ سمجھ میں نہیں آتا, عقل پتہ نہیں کیا چلی جاتی ہے. کاروبار کے معاملے میں وہ دماغ استعمال کرتے ہیں مگر دین کے معاملے میں پورے پیدل ہو جاتے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ایسا لوگ سوچتے ہیں. ذرا سوچو, اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا, اس کے والد صاحب آئے گھر کو, کوئی بچہ جانے دے گا اپنے والد کو؟ جانے دے گا؟ روک کر رکھیں گا؟ تتلی کی شکل میں آئے تو وہیں بند کر کے رکھیں گا, میرے ابا جی ہیں نا ان کو یہیں سے رکھتا ہوں, جانے نہیں دیتا. عجیب عجیب قسم کے معاملات لوگوں کے ہیں, اور ان کے واسطے کھانے بنا کر رکھتے. کوئی نہیں کھاتا لیکن عقیدہ رہتا کہ انہوں آئیں گے تو خوش ہوں گے, ہاں میرے گھر میں میرے پسند کی چیزیں بنی. وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایسے ہی بطور تمثیل بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک بچہ تھا. وہ بچہ جو تھا الحمدللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا تھا, آنکھ بند کر کے چلنے والا نہیں تھا, دیکھ کر چلنے والا تھا. اپنے پھوپھو کے پاس گیا. اب پھوپھا جی کا انتقال ہو گیا تھا. اب پھوپھو جی کیا ہے, وہ شب برات والا معاملہ تھا اس دن. پھوپھو جی کیا نام ہے, پکوڑے وکوڑے سب تل رہی تھی, ہے نا, کیونکہ پھوپھا جی کو بہت پسند تھا. تو وہ جو بچہ تھا وہ بیٹھ کر بولا, پھوپھو یہ پکوڑے وکوڑے آج اسپیشل کئی کو بنا رہے ہیں؟ تو کہا کہ دراصل اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ تمہارے پھوپھا جی کو بہت پسند تھا. تو پھوپھا جی کے تمہارے تو نہیں ہے مگر آج شب برات ہے نا, آج مردوں کی عید ہے, تو انہوں آئیں گے اس لیے کیا نام ہے میں ان کے واسطے بنا رہی ہوں. اب یہ بچہ جو تھا الحمدللہ عقل مند تھا, دین کے معاملے میں بھی دماغ کا استعمال کرتا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو پھوپھو جی, مجھے تو جو سمجھ میں آ رہا ہوں یہ بولتا ہوں, اگر وہ اچھے رہے ہوں گے نا, نیک رہے ہوں گے, تو آپ کے پکوڑوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے اچھا ان کو کھلائیں گا. اور اگر وہ اچھے نہیں رہے ہوں گے, برے رہے ہوں گے, تو آج خود پکوڑا بن گئے ہوں گے, ہے نہیں, پھر آپ کے پکوڑوں کی ضرورت نہیں, وہ خود پکوڑا بن گئے ہوں گے وہاں پر, ہے نا. تو اس نے یعنی بہترین بات کہی کہ آپ کی اس کی کیا ضرورت ہے جی, ہم تو مر چکے نا. اچھے رہے ہوں گے تو اچھائی کو پہنچ گئے ہوں گے, اور برے رہے ہوں گے تو اپنی برائی کو پہنچ گئے ہوں گے. تو یہ جو لاجک بیان کی جاتی کہ روحیں آتی ہیں, بالکل غلط. روح دنیا کے اندر پلٹ کر آ ہی نہیں سکتی, یہ غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. لیکن ابھی بھی لوگ کیا معلوم, پھر بھی غلطی پر ہیں, پھر بھی بولتے نہیں قرآن میں لکھا ہوا روحیں آتی ہیں. کہاں آتی ہیں بھائی, کیسے قرآن میں لکھا ہوا؟ تو بولتے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے آتے ہیں اور روح بھی آتی ہے. روح کہا نا اللہ نے قرآن میں, روح. اب ان سے پوچھے کوئی آدمی کہ بھائی روح سے مراد یہاں کیا ہے؟ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. شب قدر میں فرشتے بھی آتے ہیں اور روح یعنی جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں. اور کس نے فیصلہ کر لیا کہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے؟ وہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے. قرآن میں خود لکھا ہوا کہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر لکھا ہوا, دیکھو میں قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کر رہا ہوں, یہ سب سے بہترین تفسیر ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کسی دوسری آیت کو آپ پڑھیں, یہ سب سے بہترین تفسیر ہے. اللہ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 193 میں فرمایا نزل بہ الروح الامین, اسے یعنی اس قرآن کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا. روح الامین, اللہ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو روح الامین کہا, امانت دار فرشتہ. اور اسی طریقے سے سورہ النحل کی آیت نمبر 102 کے اندر فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک, اے نبی کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حق کے ساتھ لے کر کے آئے ہیں. قرآن کون سا فرشتہ لے کر آیا؟ ہر کوئی جانتا ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ نے یہاں قرآن کی بات کی تو روح کا لفظ استعمال کیا, یعنی روح لے کر آئے مطلب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. تو روح سے مراد یہ روح نہیں ہے لوگوں کی, روح سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لیکن کون ان کو بتلایا جائے؟ عوام تو خاموش بیٹھی رہتی ہے, ایسا ہے نا, بس خالی سبحان اللہ او الحمدللہ, خالی اتنا ہی کہنا جانتی. کون ان کو روکے, کون بتائے ان کو, کون سمجھائے کہ تم اتنی جھوٹی باتیں لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ جو بھی بات کرو قرآن کے حوالے سے کرو, جو بھی بات کرو حدیث کے حوالے سے کرو.
کیوں اپنے مسلکوں کے چکر میں پڑھ کر کے آپ لوگ اسلام کا جنازہ نکال رہے ہو، اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہو؟ کیوں اسلام کو بگاڑ رہے ہو؟ وہ اسلام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اور اتنی محنتوں کے ساتھ لوگوں تک پھیلایا تھا، اس اسلام کے ساتھ ایسا سلوک تم کیوں کر رہے ہو؟ آخر کون اس سے سوال کرے، کون اس سے پوچھے؟ لیکن نہیں، لوگ موٹی موٹی رقم دے کر کے یہ جھوٹی جھوٹی باتیں سننے کے لیے بلاتے، کون ان کو سمجھائے؟ بہرحال ایک بات اور بھی چلتے چلتے بیان کروں، جلدی جلدی کچھ باتیں۔ اب شب برات میں ایک چیز اور بھی ہوتی حضور، ایک چیز کیا ہوتی؟ حلوہ بھی کھاتے، حلوہ بھی بنایا جاتا، حلوہ۔ اب پوچھو حلوہ کیوں کھاتے؟ تو بولتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو ہے ٹوٹ گئے تھے، غزوہ احد کے موقع پر دانت ٹوٹ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم چیز کھائی تھی، حلوہ ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم چیز کھائی تھی دانت ٹوٹنے کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے ہم بھی وہ سنت کے مطابق جو ہے حلوہ کھاتے۔ اب صحیح بات کیا ہے؟ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں ٹوٹے تھے، مگر جنگ احد کب ہوئی ہے معلوم؟ جنگ احد ہوئی ہے شوال سن 3 ہجری میں۔ کب ہوئی ہے؟ شوال کے مہینے میں۔ اور حلوہ کب کھاتے؟ شعبان کے مہینے میں۔ پورے الٹے پلٹے حلوہ کھا رہے شعبان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کب ٹوٹے تھے؟ شوال میں۔ کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مجبوری کھائی۔ کیوں کھائی؟ دانت ٹوٹ گئے تھے، نرم چیز کھائی۔ آپ بھی پہلے دانت توڑ لو، اس کے بعد کھاؤ، پہلے دانت تو توڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے، اگر اس کو سنت سمجھ کر کھایا جا رہا ہوتا تو سارے صحابہ کرام کھاتے۔ بھائی آج اس دور میں کوئی آدمی عقل مند اٹھ کر بولا میں بڑی سنت پر عمل کر رہا ہوں، صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا سنت کیا چیز ہے، کس طریقے سے محبت کرنی چاہیے، تو یہ بھی غلط۔ اچھا، یہ ساری باتیں میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے کسی نہ کسی کے دماغ میں بات تو ضرور آ رہی ہوگی کہ آخر میں ساری باتوں کو بتا رہا ہوں قرآن حدیث سے، یہ رانگ، یہ غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، چلو ٹھیک ہے، ساری باتیں غلط ہیں، مگر رات میں جاگ کر کے قرآن پڑھنا، رات میں جاگ کر کے نفلی عبادت کرنا، رات میں جاگ کر کے دعا کرنا جو ہم شب برات کو کرتے ہیں، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ چلو ٹھیک ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، مگر غلط کیا ہے اس میں؟ تو میں کہوں گا سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، جو اسلام کے اندر نہیں ہے، آپ وہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں۔ اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیجئے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی بھی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے، نیا کام کیا، اپنی طرف سے ایکسٹرا کیا، فہو رد، وہ ریجیکٹ ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیوں کر رہے ہو جو نبی نے کہا ہے۔ نبی نے کہا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، یہ چیز نہیں ہے سو نہیں ہے۔ اگر آپ کر رہے ہو تو نعوذ باللہ من ذالک یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ایک نیک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گیا تھا جو آپ بتا نہیں سکے اور میں وہ کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نبی سے زیادہ ہوشیار ہو؟ نبی نے جو کام نہیں بتایا، جو نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہو اس کو؟ اب لاسٹ میں ایک بات میں بیان کر دوں آپ لوگوں کو کہ شب برات کے تعلق سے تو نہیں، شب برات کا ورڈ ہی نہیں ہے حدیث کے اندر، 15 شعبان ہے، 15 شعبان ہے۔ 15 شعبان کے تعلق سے 2 احادیث ملتی ہیں، تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا اگر بات اچھی ہے۔ 2 احادیث ملتی ہیں، حالانکہ یہ دونوں احادیث پر بھی کلام کیا گیا ہے، محدثین نے کہا ہے کہ اس میں مدلس راوی ہیں جس کی وجہ سے روایت بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، بلکہ حسن درجے کے لیے کہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حسن درجے تک یہ حدیث پہنچتی ہے، ایسا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ورنہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ وہ 2 روایتیں کون سی ہیں جو 15 شعبان کے تعلق سے ہیں؟ دیکھیے، پہلی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے۔ کون سی رات؟ 15ویں شعبان کی رات کو بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ طبرانی وغیرہ کی حدیث ہے، بیہقی میں بھی ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا؟ مشرک اور وہ لوگ جو دل کے اندر کینہ، بغض، حسد، نفرت رکھتے ہیں، ان کو اللہ نہیں بخشتا۔ مشرک کو نہیں بخشتا، کینہ پرور، بغض، حسد، نفرت جو دل میں رکھتے ہیں ان کو نہیں بخشتا، باقی سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی 2 روایتیں تو مل گئی نا، پھر اس سے میں کیوں نہ جاگوں؟ تو میں کہوں گا اس میں جاگنے والی کون سی بات ہے؟ کہاں لکھا ہوا جاگو؟ اور اگر
آپ جاگو گے تو پھر میں وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ہر رات کو آتا ہے، پھر ہر رات جاگو۔ اگر اس حدیث سے یہ کہو گے میں جاگوں گا کیونکہ ایسا ہے حدیث کے اندر 15ویں شعبان، تو پھر ہر رات آپ جاگو کیونکہ ہر رات یہی آفر ہے، ہر رات یہی بات ہے۔ 15ویں شعبان سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک کام ضرور کیجیے، اور وہ کام کیا ہے؟ کبھی زندگی میں شرک مت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو جو آفر دیتا ہے وہ اس میں کیا ہے کہ ہر مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، مشرک کو، جو آدمی شرک نہیں کرتا اس کو بخشتا ہے، مگر جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اور نہ ہی ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دل میں کینہ، بغض، حسد، نفرت رکھتے ہیں۔ تو دو کام کیجئے، کبھی زندگی میں شرک مت کیجئے، کبھی اپنے دل کے اندر بغض، حسد، نفرت مت رکھیے، مگر اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ بات غلط بھی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں سب سے زیادہ شرک 15ویں شعبان کو ہی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر مزاروں پر لائٹیں لگائی جاتی ہیں تو 15ویں شعبان کو، شب برات کو۔ سب سے زیادہ سجدے اگر قبرستانوں میں ہوتے ہیں، شرک والے اعمال ہوتے ہیں تو 15ویں شعبان کو۔ جس رات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرک کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ شرک لوگ اسی رات کو کرتے ہیں۔ ابھی شب برات جب آئے گی نا تو آپ دیکھیے ہر قبرستان کے سامنے پھول کیا نام مارکیٹ لگ جائے گی پھولوں کی، ہے نہیں؟ جو جہاں جہاں مزار ہیں پورے لائٹ لگ جائیں گے۔ جو کام بالکل نہیں کرنا چاہیے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وقت زیادہ ہو چکا، ورنہ کچھ باتیں اور بھی میں کہتا، بہرحال میرا عنوان مکمل ہو چکا ہے، اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، نہ کہ بناوٹی اسلام پر، اسلام خالص پر عمل کریں جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق دے، زندگی بھر اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ صرف ایک رات یا کسی ایک مہینے میں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح احادیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے خالص اسلام پر زندہ رکھے، اور جو ہمارا انتقال ہو، ہماری آنکھیں بند ہوں، اس وقت بھی ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔